صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 سے 63 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا وفات دینے والا ہوں تجھے، ورافعو کا اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ طرف اپنی، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین جنہوں نے کفر کیا، وجاعلو اور کرنے والا، الذین ان کو جو، اتبعوا پیروی کریں کا تیری، فوقا غالب، الذین ان پر جنہوں نے کفر کیا، الی تک، یومی دن القیامتی قیامت کے، ثم پھر، انی الیہ طرف میری، مرجعو لوٹ کر آؤ گے، کم تم، فاحکم پس فیصلہ کر دوں گا، بینکم درمیان تمہارے، فیما اس میں، ما کنتم جو تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف مخفی اور پرپیچ سازش، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا اور ان کو اپنی طرف اپنی حفاظت میں لے لیا۔ حضرت مسیح کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ میں تیرا وقت پورا کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے منکروں نے تیرے خلاف جو سازشیں کی ہیں میں ان سے تیری پاکی آشکار کر دوں گا۔ جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں انہیں تیرے منکروں پر کب تک؟ قیامت تک فوقیت دوں گا، اور منکروں کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس سو، اما الذین جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُم پس عذاب دوں گا ان کو، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، کہاں؟ فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کا، من ناصرین کوئی مددگار۔ فرمایا پس جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دے گا انہیں، اجورہم اجر ان کا، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، الظالمین ظالموں کو۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں اس کو، علیک تجھ پر، من الآیات آیتوں سے، والذکر اور نصیحتیں، الحکیم پر حکمت۔ فرمایا جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان بے شک، مثال عیسیٰ کی، عند اللہ نزدیک اللہ کے، کمثل جیسی مثال، آدم کی۔ کیا مثال ہے کہ
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ نیچے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا سے، زمین سے آسمان پر زندہ لے گئے۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی۔ فرمایا خلقہ، پیدا کیا اسے، من تراب، مٹی سے، ثم پھر قولا کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، الحق حق ہے، من ربی کا پروردگار تیرے سے، فلا پس نہ، تکن ہو تو، من الممترین شک کرنے والے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شک نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھائی بات۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم سا کا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز کیا نہ کرنا، شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ عیسائیوں کی اس گمراہی کا ذکر کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اعتقاد الوہیت کا مقام دیتے تھے، حالانکہ ان کی ولادت حضرت آدم کی طرح ہوئی اور وہ بھی انسان تھے، اور اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ عیسائیت کا الوہیت مسیح کا اعتقاد صدیوں سے قائم ہو کر تمام دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن قرآن کی دعوت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ اعتقاد حقیقت کے خلاف ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ اعتقاد علم و یقین پر مبنی نہیں ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئیں اور دونوں فریق خدا سے دعائیں مانگیں، جو حق پر نہ ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ نجران سے عیسائی علماء کی جو جماعت مدینے آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، مگر وہ مقابلہ کی جرات نہ کر سکے اور اطاعت کا اقرار کر کے واپس چلے گئے۔ فمن پس جو حاجہ کا جھگڑا کریں تجھ سے، فیہ اس میں، من بعد اس سے، ما جاءک یہ کہ آیا تیرے پاس، من العلم علم سے، حقیقت حال، فقل پس کیا کہو، فقل پس کہو، تعالو کہو کہ آؤ، ندعو بلائیں ہم، ابناء بیٹوں اپنوں کو، و ابناءکم اور بیٹوں اپنوں کو، اور بیٹوں تمہارے کے، و نساءنا اور عورتیں اپنی، و نساءکم اور عورتیں تمہاری، و انفسنا اور ہم خود بھی آئیں، و انفسکم اور خود تم بھی، ثم پھر نبتہل دعا کریں۔ یہ بڑی خطرناک چیز جو اللہ نے فنجعل پس بھیجیں، لعنت اللہ کی، علی اوپر، الکاذبین جھوٹوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا التجا کریں اور کہتے جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ 10 ہجری میں 60 لوگ نجران سے اور ان میں 14 سردار بھی تھے، مدینے آئے۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ جو بیٹا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
تو آصل نے فرمایا کیا بیٹا اپنے باپ کا سے مشابہ نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عیسیٰ پر تو یعنی اللہ تعالیٰ جیسے ہر چیز کو کی قدرت رکھتا ہے، عیسیٰ ایسے رکھتا تھا؟ کہنے لگے نہیں، اور بہت ساری باتیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی۔ تو پھر سورت کا آغاز جو ہوا وہ بھی اسی سے ہوا کہ اللہ ہر چیز پر یعنی اللہ لا الہ الا سے۔ تو نجران کے عیسائی کا جو تھا گڑھ کے لائے تھے وہ اپنی طرف سے، تو اس کا پھر سارا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب باتیں پوچھی تو پھر ان کے اندر تو مان گیا مگر ایمان نہ لائے۔ ان کا ایک ان کے ساتھ کوئی ان کا اپنا بڑا تھا دین کا علم جاننے والا، اس نے کہا کہ یہ اگر جس کا ذکر بنو اسرائیل میں نبی آنے کا ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہو، اور نبی سے اگر ہم مباہلہ کریں گے تو پھر یہ ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے اور آئے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے لے کے، مگر وہ آگے جرأت نہیں کر سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ہاذا یہ لہوا وہ القصص بیانات الحق صحیح ہیں، وَمَا مِن اور نہیں کوئی الہ معبود الا مگر اللہ، یعنی یہ جو ان کا عقیدے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ عقیدہ بنائے پھرتے ہیں کہ وہ بھی الہ ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، الہ صرف اللہ ہے، الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک اللہ لہوا وہی العزیز و غالب الحکیم حکمت والے ہیں۔ فرمایا یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی یعنی خلاصہ پورے واقعے کا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ فَإِن پس اگر تولوا پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم جاننے والا بالمفسدین مفسدوں کو۔ فرمایا تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانی اللہ کی کھلی نشانی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔